السلام علیکم، بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، گرمی کا موسم چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گرمی اور سردی کو ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ گرمی بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے اور سردی بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ بہت سارے لوگوں کا کاروبار گرمی کے اندر زیادہ چلتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کا کاروبار سردی کے اندر زیادہ چلتا ہے۔ یہ ہمارے رزق کا بھی ایک سبب ہے کہ گرمی کے موسم میں وہ چیزیں جو لوگوں کی ضروریات کی ہوتی ہیں لوگ بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح سردی کے اندر بھی جو چیزیں لوگوں کے مفاد میں ہوتی ہیں وہ بکتی ہیں، بیچنے اور خریدنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر ہمیشہ ایک ہی موسم رہے تو پھر یہ فائدہ کوئی بھی نہیں حاصل کر سکے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ سردی یا گرمی کیوں آتی ہے، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتی ہے کہ جہنم کے سانس کی وجہ سے گرمی اور سردی بنتی ہے۔ جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو جہنم کا سانس باہر کو ہوتا ہے، اور جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو وہ جہنم کا سانس پیچھے کو وہ لے رہی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جو شدت الحر ہے، یعنی گرمی کی جو شدت ہے، من فیح جہنم، یہ جہنم کی بھاپ سے ہے۔ جہنم کی بھاپ کی وجہ سے یہ شدت کی گرمی ہوتی ہے۔ تو گرمی کے موسم میں ہمیں صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے اور لائٹ رنگ والے کپڑے استعمال کرنے چاہیے۔ تیز رنگ والے کپڑوں پر گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے، یہ ہر بندے کو اندازہ ہے اور چیز پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جاندار ہیں ان کو پانی پلانے کا انتظام کرنا چاہیے، انسانوں کو اور جانوروں پرندوں کو بھی۔ اور یہ جو پسینہ آتا ہے اس کی بدبو دوسروں کو اس کی بدبو سے محفوظ کرنے کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا، نہانا گرمی کے اندر یعنی نہانا زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو پانی کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ فضول خرچی محسوس نہ ہو۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشروبات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم میں مشروبات استعمال کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نبیذ ہے۔ نبیذ اس طرح بنتی ہے کہ کھجوروں کو رات پانی میں بھگو دیا جائے اور صبح ان کھجوروں کو مل کر پانی کو پی لیا جائے اور کھجوریں جو ہوں گی گٹلیاں نکال کر وہ کھا لی جائیں۔ تو یہ نبیذ ہے، یہ بہت مفید چیز ہے، انسان کو بڑی طاقت دیتا ہے، مردانگی طاقت بھی اس سے بڑی زیادہ ملتی ہے۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کا ستو استعمال کرتے تھے گرمی کے موسم میں۔ ستو جو ہوتے ہیں یہ ایک گندم کی طرح یہ ایک اناج ہوتا ہے، اس کو سکھا کر اس کو بھون کر اور اس کو کوٹ کر اس کا پاؤڈر بنا کر اس کو شکر کے ساتھ پانی میں ملا کر ٹھنڈا کر کے اس کو پیا جائے تو گرمی کی شدت بھی کم ہوتی ہے اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ میں پانی ڈال کر بھی پیتے تھے، جس کو ہم لسی کچی کہتے ہیں۔ یہ بھی گرمی کی شدت کو کم کرنے کا سبب ہے۔ تو تھوڑا سا نمک ڈال لیں اور دودھ میں پانی ڈال کر آپ لسی بنا کر استعمال کریں۔ یہ بہت ہی مفید چیز ہے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے۔ تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشموں کا پانی پیتے تھے، اور باسی پانی جو گڑھے کا پانی ہوتا ہے، مٹی کے گڑھے میں پانی رکھ دیں اور اس کو ساری رات پڑا رہنے دیں، صبح اس کو استعمال کریں تو اس سے بھی بڑا گرمی کی شدت کم کرنے کو مطلب کہ مدد ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ملک میں مشروبات چلتے ہیں وہ شکنجوی ہے، لیموں کی شکنجوی اور فالسے کا پانی اور اس طرح ملک شیک وغیرہ، جوس وغیرہ۔ تو ان چیزوں سے ہم گرمی کو کم کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشروبات کو ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशरूबात को अपना कर हमें अल्लाह ताला फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये मसनून चीज़ें भी हैं और हमारे लिए मुफीद भी हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।